دوستو، مصر کی ایک جامع مسجد میں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک شرابی دوڑتا ہوا مسجد کی طرف آتا ہے اور جوتے سمیت مسجد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ نمازی حضرات اس شرابی کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شرابی ان نمازیوں کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے اور ان سے لڑنے اور جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب امام صاحب یہ منظر دیکھتا ہے تو امام صاحب سمجھ جاتا ہے کہ اس شرابی کو روکنا مشکل ہے، اور روکنے کی بھی کیا ضرورت ہے، چونکہ اس نے اگر شراب پی ہے لیکن یہ توبہ کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہی آ رہا ہے، لہٰذا اس کو اندر آنے کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ سوچ کر امام صاحب نے کیا کیا، اس کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر داخل کر دیا اور اس کو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرا کر اس کو نماز پڑھانے کے لیے لے گیا، اور امام صاحب نے قرآن مجید کے ایک مقدس، مطہر اور پاکیزہ آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ ولا الضالين۔ چونکہ اس آیت میں گناہگاروں کے لیے تسلی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف اور بخش دیں گے اگر وہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں گے۔ چونکہ یہ جو شخص شرابی تھا یہ عربی دان عربی کو سمجھتے تھے، اس لیے جب اس نے اس آیت کو سنا تو اس نے دوسری رکعت میں جب سجدہ میں گیا تو دوسری رکعت کے سجدے سے اٹھنے کی تاب نہیں لا سکا، اور اس نے اس طرح سچے دل سے توبہ کی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو اس طرح قبول کیا کہ دوسری رکعت میں دوسری سجدے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ چنانچہ امام صاحب نے جلدی سے نماز ختم کر دی، اور نماز ختم کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ شخص، وہ شرابی نماز سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا، چونکہ یہ شرابی عربی دان تھا، عربی کو سمجھتے تھے، اس لیے اس نے اس آیت کا مطلب سمجھ کر اس نے اس طرح توبہ کی کہ زندگی بھر کے لیے اس کو جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ دوستو، اس آیت میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے اگرچہ بہت سارے گناہ کیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے، اور ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ دوستو، آخر میں گزارش ہے، اگر آپ حضرات کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔